الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلب عبد حتى يستقيم لسانه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ جل جلالہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور انسان پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہے، اور فرمایا احسن تقویم سے ہم نے اس کو پیدا کیا ہے، چنانچہ اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کے حواس، اس کے اعضاء سارے ہی اللہ کی تخلیق کا بہترین شاہکار ہیں۔ سب سے بڑھ کر اس میں جو عقل اللہ نے رکھی ہے، جو اس کو سوچ کرنے کی طاقت دی ہے، بولنے کی طاقت دی ہے، یہ واقعتاً کسی مخلوق کو نہیں ملی۔ لیکن جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، قرآن پہ غور کرتے ہیں، تو ہمیں ایک ہی پورے انسان میں ایک ہی عضو کا تذکرہ ملتا ہے۔ جب ہم حدیث کو دیکھتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں ایک ہی قلب کا تذکرہ ملتا ہے۔ قرآن بھی جگہ جگہ قلب کا تذکرہ کرتا ہے، حدیث بھی جگہ جگہ قلب کا تذکرہ کرتی ہے۔ پورے قرآن میں ایک دفعہ بھی دماغ کا تذکرہ نہیں آیا۔ میں یہ بات اپنے شاگردوں کو تفسیر پڑھاتے ہوئے کہتا ہوں کہ بتاؤ پورے قرآن میں کئی دماغ کا تذکرہ ہے؟ ہاں، افلا یاقلون کا تذکرہ ہے کہ عقل نہیں رکھتے، بل اکثرهم لا یاقلون۔ پھر فرمایا کہ انما یتذکر اولو الالباب، لب کا تذکرہ ہے، عقل کا تذکرہ ہے، لیکن اس عقل کے سینٹر کے طور پہ دماغ کا تذکرہ نہیں ہے۔ پورے قرآن میں دماغ کا تذکرہ نہیں ہے، اور ہم چونکہ سائنس کی وجہ سے دماغ کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور دماغ کے بارے میں بہت متفکر رہتے ہیں۔ اسی طرح حدیث کے اندر بھی ہم دیکھ لیں، حدیث بھی ہمیں جب بھی بات کرتی ہے تو وہ قلب کا تذکرہ کرتی ہے۔ اور یہ بات اس سے پہلے میں یہاں پہ ایک تفصیلی بیان کر چکا ہوں کہ قرآن اور حدیث ہدایت کا اور فیصلوں کا تعلق بھی قلب سے ثابت کرتی ہے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ کلا بل ران علی قلوبہم، قرآن کہتا ہے ان کے دلوں کو زنگ لگ گیا ہے۔ پھر قرآن کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ قرآن پہ غور نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ پھر قرآن کہتا ہے انہا لا تعمل الابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اصل میں دل سینوں میں اندھے ہو چکے ہیں۔ زنگ لگنے کا تذکرہ ہے تو دل پر، تالے پڑنے اور کفل پڑنے کا تذکرہ ہے تو دل پر، اندھے ہونے کا تذکرہ ہے تو دل کا۔ بندہ سوچتا ہے کہ تو سارا کام تو عقل کرتی ہے، دماغ کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں پنجابی چ مت ماری گئی، اسی تو یہی کہتے ہیں نا، مت ماری گئی ہے، اندر دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تسی اپنے ذرا اپنی محاوروں پہ غور کیجئے، اندر دماغ خراب ہو گیا ہے، عقل کام نہیں کرتی۔ اور فکرے بھی اس کے علاوہ بھی ہوں گے، 3 میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے دل اندھا ہو گیا ہے، دل پہ تالا پڑ گیا ہے، دل پہ زنگ لگ گیا ہے۔
دل پہ زنگ لگ گئی. ہم عقل کی بات کرتے ہیں، قرآن دل کی بات کرتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اصل میں دل ہے، اور دل وہ ہے جو ہدایت کو قبول کرتا ہے، جو حق اور باطل کے بارے میں طرز عمل کو طے کرتا ہے، جو انسان کا راستہ طے کرتا ہے، وہ دل ہے، عقل نہیں ہے. اس کو اپنی زبان سے بھی میں ثابت کیا کرتا ہوں. کھانا کھاؤ گے؟ نہیں، میرا دل نہیں چاہتا. میرے ساتھ چلو گے؟ نہیں، میرا دل نہیں کر رہا. ہم چاہتوں کو یہاں بھی دل کے ساتھ ابھی بھی جوڑے رکھتے ہیں. لیکن بات ہو رہی ہے شریعت کی، قرآن کی اور حدیث کی، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دل اس قابل نہیں ہیں. بل طبع اللہ علی قلوبہم اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم ختم اللہ علی قلوبہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دلوں پہ میں نے مہر لگا دی، دلوں پہ میں نے مہریں لگا کر سیلیں لگا دی. قرآن صرف اور صرف دل کے اوپر بات کرتا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كلہ واذا فسدت فسد الجسد كلہ الا وہی القلب. آگاہ رہو، ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے پورے جسد میں، پورے جسم میں سب ٹھیک ہو جائیں. اگر وہ فساد زدہ ہو جائے، سب فساد ہو جائے. تو دل وہ عظیم ترین چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاصے کے طور پہ عطا کی. اور قرآن نے بڑے زوردار انداز میں کہا، عرب یہ کہتے تھے جو بندہ زیادہ سمجھدار ہوتا ہے اس کے دو دل ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ دو دل ہوتے ہیں. قرآن نے بہت وضاحت سے کہا کہ دل کوئی نہیں دو ہوتے، دل ایک ہی ہوتا ہے. آیت پڑھیے گا سورۃ احزاب کے شروع میں آیت ہے من قلبین فی جوفی. اللہ تعالیٰ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے. دل اتنا اہم ہے شریعت میں، دو دل ہو جاتے تو سارا نظام پلٹ جاتا. پوری کائنات میں جب ایک خدا ہے، ایک اللہ کی حکمرانی ہے. قرآن بار بار کہتا ہے کہ دو خدا ہوتے لفسدتا، یہ پوری کائنات فاسد ہو جاتی. تو دل بھی تو حکمران ہے، اشرف المخلوقات میں دل حکمران ہے. اس لیے اوپر بھی ایک رب ہے اور وہ ایک ہی دل بدن میں دل ہے، اور وہ دل اسی رب کا مقام ہے. تو بات یہ ہے کہ دل ہمارا بدل جائے، دل ہمارا مستقیم ہو جائے. اگلی بات جو حدیث میں نے خطبے میں پڑھی ہے اس سے پتہ چلتی ہے کہ دل کی ترجمانی کرنے والی چیز زبان ہے. اللہ تعالیٰ نے دل کو سینے کے اندر بند کر دیا اور دل کے بارے میں جو ہے یہ فرما دیا کہ یہی ہدایت کو قبول کرنے والا، ہدایت کی نہ کرنے والا، تکبر، یہی سب چیزیں اس میں پیدا ہو رہے ہیں. لیکن یہ دل تو پسلیوں کے بیچ میں بند ہے. اس دل کی ترجمانی کرنے کے لیے اللہ نے ایک اور لوتھڑا پیدا کر دیا جو اس سے بھی زیادہ چھوٹا ہے. وہ بڑا لوتھڑا ہے وہ بھی لوتھڑا، اس میں بھی ہڈی وڈی کوئی نہیں. اور یہ ایک، اس کو بھی بہرحال 32 دانتوں اور 2 جبڑوں کے درمیان میں بند کر کے ایک اور لوتھڑا پیدا کیا جس کو لسان کہتے ہیں. تو اب سارا کا سارا دین جو ہے وہ دل اور زبان سے متعلق ہو گیا. سارا دین، اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں. پورے دین کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے اور انسان کی زبان سے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ. کسی بندے کا ایمان ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا، سیدھا ہو ہی نہیں سکتا، پکا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کا دل نہ مستقیم ہو جائے، دل نہ سیدھا ہو جائے، دل مستقیم ہو جائے، دل جم جائے، دل میں ثبات آ جائے، دل ہدایت کو قبول کر کے پھر کیا کرے بتاؤ؟ دل مطمئن ہو جائے.
کیا قرآن نے اس مطمئن ہونے کو مطمئن ہونا ہی کہا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دل ہی کو تو اطمینان میں لے کے آنا ہے, دل میں ثبات لانا ہے, دل میں استقامت لانی ہے. اطمینان اوپر والا درجہ ہے, میں اس کی تفصیل ابھی بیان کروں گا. استقامت مستقیم ہو جائے دل, ثابت ہو جائے دل, اور پھر کیا ہو جائے, مطمئن ہو جائے. کیا ہو جائے, مطمئن ہو جائے. دل مطمئن ہوگا. دل سے نیچے ایک اور چیز بھی ہے جس کو نفس کہتے ہیں, اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا میں, پھر موضوع سے ہٹ جاؤں گا. جب دل مطمئن ہوتا ہے نا دوستو, پھر نفس بھی مطمئن ہو جاتا ہے. آیت پڑھو, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. قرآن کی اصطلاحات ایک رہتی ہیں. قرآن جو درجات بلند کرتا ہے, قرآن میں اختلاف نہیں ہوتا. قرآن بالکل واضح ہے, جو بات سمجھاتا ہے بڑی وضاحت سے سمجھاتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دل مطمئن ہو جاتے ہیں, اور موت کے وقت کہا جاتا ہے نفس مطمئنہ, چل نکل اللہ کی رضا کی طرف اور جنت کی طرف. تو نفس مطمئنہ بھی قلب مطمئنہ کا ایک فرع ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم بھی ایک آ گیا, قلب مطمئن, قلب سلیم. دل کی صفات سنیے, دل کی تعریفیں سنیے قرآن میں. ایک طرف کہا جا رہا تھا زنگ زدہ دل, مردہ دل, اندھے دل, ان دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں, ان دلوں پہ مہریں لگی ہوئی ہیں. اس کے ادھر دیکھیے اب دل کیا سے شفاف اور اعلیٰ ترین دل بتائے جا رہے ہیں, قلب سلیم. تو میرے بھائیوں, پورے دین کا تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ ہے. پورا دین, پورا ایمان جو ہے تب سیدھا ہوگا جب میرا دل سیدھا ہوگا. انبیاء علیہ السلام کیا کرنے آتے تھے بتائیے؟ دلوں پر محنت کرنے آتے تھے انبیاء علیہ السلام. انبیاء نے نہ زراعتوں پہ محنت کی, نہ تعمیرات پہ محنت کی, نہ بلڈنگوں پہ, نہ تجارتوں پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی تجارت نہیں کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی زراعت نہیں کی. بلکہ اسی برعکس خبر سنا دیتا ہوں آپ کو, مسلم شریف کی روایت ہے, آپ نکلے, کچھ لوگ جو ہے کھجور میں وہ پیوند کاری کر رہے تھے. آپ نے فرمایا یہ کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی اس سے فصل اچھی ہوتی ہے. آپ نے کہا اچھا, اگر نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ وہ سمجھے کہ شاید یہ حکم ہے, انہوں نے چھوڑ دیا, فصل اچھی نہیں ہوئی. انہوں نے آ کے عرض کیا اللہ کے نبی ہم تو پیوند لگا رہے تھے, آپ نے منع کر دیا, فصل اچھی نہیں ہوئی. فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم, تم اپنی زراعت تجارت کی خود مجھ سے بہتر جاننے والے ہو, میرا یہ کام نہیں, میں تو دنوں پر محنت کرنے آیا ہوں. ہاں, تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور پیشہ اختیار نہیں کیا, نبی کو پیشہ اختیار کرتا ہی نہیں. نبی کا کام ہی ایک ہے, دلوں پر محنت کرنا, ہدایت کی بات لے لے کے پھرنا. صدیق اکبر رضی اللہ کے 6 ریشم کی دکانیں وہ سب فروخت کر دی, نبیوں کے کام پر آ گئے, دلوں پر محنت شروع. تو انبیاء علیہ السلام کا کام ہے دلوں کی محنت کرنا, دلوں کو ان درجات پہ پہنچانا. یہ انبیاء علیہ السلام کا کام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا, اور ایسے ایسے اصحاب تیار ہوئے کہ آسمان سے ان کو سلام آیا کرتا تھا. یہ سارا سلام جو ہے وہ اصل میں ان کی قلبی کیفیات پر تھا, یاد رکھنا, کیونکہ ان لوگوں کی قلبی کیفیات بہت بلند تھی. سارا ایمان اور سارا دین قلب سے تعلق رکھتا ہے, دل سے تعلق. ایک روایت پچھلی بھی سنائی تھی, دوبارہ سن لیجئے. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھر آئے ہیں
اور باتیں کرنے لگے تو قلبی کیفیت بدل گئی. دیکھو ظاہری کیفیت تو کچھ بھی نہیں تھی, جیسے آپ علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے تھے ویسے ہی گھر میں بیٹھے تھے. کیا بدلا تھا بتاؤ؟ قلبی کیفیت بدلی تھی نا. کہا وہاں تو جنت دوزخ ایسے گویا سامنے تھی, خشوع کی کیفیت تھی, اللہ کے ساتھ ایسے تعلق لگا تھا, جہاں کی قلبی کیفیت بدل گئی ہے. تو یہ تو منافقت ہے. کہا نافقہ انزلہ, نافقہ انزلہ. اتنی معمولی سی بات بھی برداشت نہ کر سکے. حضرت صدیق اکبر ملے, انہوں نے کیا کہہ رہے ہو؟ کہا یہ بات ہے. کہا یہ تو میرے ساتھ بھی ہے, آؤ چلیں. وہ بھی پریشان ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس قلب کو بہت مقام دیا ہے, اور اس قلب پر محنت کرنا, اس کو بنانا سنوارنا, یہ ہر بندے کے ذمے ہے. یہی قلب پیش ہونا ہے. ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اس دنیا میں قاعدہ ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ صورتوں اور مال کو نہیں دیکھ رہے, اللہ تعالیٰ قلوب کو دیکھ رہے ہیں, اور قلوب کی وجہ سے اعمال نکلتے ہیں. تو ہم اس بات کو سمجھیں اور اپنے دلوں کو مانجیں. دلوں کے کینسر کیا ہیں؟ روحانی امراض جو دل کو جا کے لگتے ہیں وہ دلوں کو خراب کر دیتے ہیں, سیاہ کر دیتے ہیں. سب سے بڑی چیزیں جو انسان کے قلب کو خراب کرتی ہیں, سیاہ کر دیتی ہیں, وہ تو گناہ ہیں, وہ تو معصیتیں ہیں. جو معصیت میں آگے بڑھتا جاتا ہے اس کا قلب سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے, سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے. ایک نماز چھوڑتا ہے قلب کی وہ حالت متغیر ہوتی ہے کہ اگلی نماز پہ دل ہی نہیں آتا. ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے قلب کو وہاں جا کے جھٹکا لگتا ہے. ایک بڑا گناہ کرنے کی وجہ سے قلب کو ایسا جھٹکا لگتا ہے کہ وہ بہت نیچے گرتا ہے, اور اطاعت پہ آنے میں اب اس قلب کو بہت وقت لگتا ہے. یہ گناہ, یہ شہوات جن کو ہم دن رات جن میں زندگی گزار رہے ہیں, یہ دل خراب کر رہے ہیں. اسی طرح حب دنیا, دنیا کی محبت, دنیا کی چمک دمک, یہ موت ہے دل کی. اس سے دل مردہ ہوتے ہیں جب انسان دنیا کی محبت میں کھپ جاتا ہے, مال کا پجاری بن جاتا ہے. تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم, اللہ کے نبی نے فرمایا ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ. یہ مال کی محبت, دنیا کی محبت قلب کو مردہ کر دیتی, مردہ کر. اللہ کے نبی نے فرمایا حب جاں اور حب مال یہ انسان کے دین کو اتنا نقصان پہنچاتے ہیں کتنا دو بھوکے بھیڑیے بھی بکریوں کے ریوڑ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. بھیڑیا ایک ہی بھوکا ہونا تو بہت تباہی مچاتا ہے, یہاں دو بھوکے بھیڑیوں کی بات ہوئی ہے. دو بھوکے بھیڑیے کتنا نقصان پہنچائیں گے. لیکن قلب میں جب حب جاں اور حب مال ہو, میں نے شروع میں بتایا چیزوں کو ریلیٹ کیجئے, دین سارا قلب سے جڑا ہوا ہے, ایمان سارا قلب کی استقامت سے ہے. حب جاں اور حب مال وہ کینسر ہیں دل کے جو دل کو تباہ کر دیتے ہیں اور دین سارا ختم ہو جاتا. دیکھو لوگ کیا کچھ نہیں کرتے حب مال کی خاطر, کتنے بڑے بڑے گناہ نہیں کر رہے. حب جاں, اپنی شہرت اور اپنی بڑھائی کے لیے کیا کچھ گناہ نہیں کر رہے. دل مردہ ہو جاتے ہیں, دل اندھے ہو جاتے ہیں, سیاہ ہو جاتے ہیں. لیکن مومن کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اس نے توبہ کر لی تو وہ سیاہ نقطہ دھل گیا, اور اگر نہ کی تو پھر اور سیاہ نقطے لگ گئے, اور سیاہ نقطے لگ گئے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے پاس تریاق موجود ہے, ہمارے پاس دل کی زندگی کی دوائی موجود ہے کہ ہم توبہ کے ذریعے سے اپنے دل کو زندہ کریں, روشن کریں.
اور اگلی بات پہ غور کر لیتے ہیں. حدیث میں فرمایا کہ لا یستقیم قلب عبد حتی یستقیم لسانہ، کہ دل سیدھا نہیں ہوتا جب تک کہ زبان سیدھی نہیں ہوتی. زبان سیدھی نہیں ہوتی. دیکھیے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ زبان دل کی ترجمان ہے. زبان دل کی ترجمان ہے. اس لیے ایمان بعد میں اور اسلام پہلے. شہادتین جو اسلام کی گواہی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ پہلے اور پھر دل میں ایمان بعد میں جاتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ زبان جو دل کی ترجمان ہے اس کو بھی سیدھا کر لو. اس کا بہت گہرا تعلق ہے دل کو سیدھا کرنے میں، اور دل کا تعلق ہے پورے دین سے. اس لیے آیت آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سیدھی بات کیا کرو، سدید بات کیا کرو. یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے سارے اعمال سیدھے کر دے گا. یہاں بیچ میں محذوف یہی لنک ہے. زبان سے سیدھی بات کرو گے دل تمہارا سیدھا ہو جائے گا اور تمہارے سارے اعمال درست ہو جائیں گے. جب تمہارے سارے اعمال درست ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کی بخشش کر دیں گے. تو اس لیے قول سدید اختیار کرنا پڑے گا. اس بات کو نوٹ فرمائیے کہ قول سدید اختیار کرنا پڑے گا. قول سدید کی تعریف کیا ہے؟ علماء نے محدثین نے بہت ساری باتیں کی ہیں. ایک قول بہت مجھے پسند ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں. کہا کہ قول علامہ کاشفی رحمہ اللہ کا شاید قول ہے، قول سدید کی 4 صفات ہیں. قول سدید کی 4 صفات ہیں. نمبر 1، بات سچ ہو. بات سچ ہو، جھوٹ کا شبہ بھی نہ ہو. اس میں جھوٹ کے ادنا سا جھوٹ کا بھی شائبہ شبہ نہ ہو. پہلی بات قول سدید کی بات سچ ہو، جھوٹ کا شبہ بھی نہ ہو. بات بالکل صحیح ہو، صواب ہو. عربی کا لفظ ہے صواب، صاد واو الف با. بات صواب ہو، خطا کا احتمال نہ ہو. ٹھیک بات کریں، نہیں کریں، نہیں پتا نا تو کہہ دو کہ مجھے پتا نہیں ہے. ہم تو ایسے بہت ساری باتیں کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں وہ پتہ نہیں ہے تو بات غلط ہو گئی. نہیں، بات صواب ہو یعنی صحیح بات ہو، خطا کا احتمال نہ ہو. خطا نہ ہو، ہاں خطا تو انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن عمدن وہ بات جس میں خطا کا چانس ہو، احتمال میں نہیں چانس، وہ بات نہ کریں. تیسری صفت قول سدید کی، بات سنجیدہ ہو، صحیح ہو، دل لگی مذاق اور کہتے ہیں نا مخول، مذاق یہ نہ ہو. قول سدید یہ نہیں ہوتا مذاق کر رہا تھا میں تو ایسے جی آپ کے ساتھ ویسے دل لگی کر رہا تھا. اور چوتھی صفت، پہلی 3 دہرائیں ذرا پھر چوتھی بتاتا ہوں. بات سچ ہو، جھوٹ کا شبہ بھی نہ ہو. بات صواب ہو، خطا کا چانس نہ ہو، احتمال نہ ہو. اور بات سنجیدہ ہو، صحیح ہو، دل لگی اور مذاق نہ ہو. اور چوتھی بات سن لیجئے، بات نرم ہو. بات نرم ہو، دل خراش نہ ہو. بات نرم ہو، دل آزاری اور دل خراشی کی بات ہو. یہ 4 صفات ہیں. علماء نے لکھا ہے، محسرین نے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اتقوا اللہ وقولوا قولا صادقا، نہیں، اتقوا اللہ وقولوا قولا مستقیما. مستقیم بھی کہہ سکتے تھے، نہیں، سدید کا لفظ استعمال کیا. عربی کا ایک خاص لفظ ہے. تو اس قول سدید کی 4 صفات میں نے آپ کو یاد کرائی ہیں کہ جو آدمی اپنی زندگی میں قول سدید کو اختیار کرے گا اس کا دل سیدھا ہوگا. ہم ذرا ان 4 باتوں پہ غور کریں. وقت کم ہے میرے پاس، میں کچھ اور چیزیں بھی بیان کرنا چاہتا تھا. ہم کتنا سچ بولتے ہیں اور کتنا جھوٹ بولتے ہیں.
ہم بہت ساری باتوں میں ایسے جھوٹ بول دیتے ہیں جو خلاف واقعہ بات ہوتی ہے. ہم جھوٹ بولنا نہیں چاہتے لیکن ہم جھوٹ بول دیتے. ٹھیک ہے؟ کیسے؟ میں آج شام آپ کا یہ کام کر دوں گا، شام کو ہم نے یہ کام نہیں کیا، آپ چلیے میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں. وہ 5 منٹ نہیں آتے، ہم جھوٹ ہو گیا، غلط ہو گئی بات. میں کل تک آپ کے پیسے پہنچا دوں گا، کل پیسے ارینج نہیں ہوئے. میں 2 بجے آؤں گا آپ کے پاس، اس کے بعد ہم خیال ہے کوئی نہیں 2:30 بجے چلا جائیں گا، 3 بجے چلا جائیں گا. بات غلط ہے، بات جھوٹ ہے، خلاف واقعہ ہے. ہم کرتے ہیں اور بہت زیادہ کرتے ہیں، ہم بہت زیادہ کرتے ہیں. کئی دفعہ ہم ویسے کسی کو مطمئن کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم وہاں پہنچ بھی نہیں پا رہے ہوتے. جیسے میں نے واقعہ یہاں نقل کیا تھا پہلے، اب میرے پاس چونکہ وقت نہیں ہے. وہ موٹر وے پہ آ رہا تھا، ماد الفقیر میں پڑھتا تھا، لاہور 70 کلومیٹر تھا، اور وہ ایک صاحب ساتھ بیٹھے تھے، ان کا کوئی بچہ وہاں پہنچ چکا تھا. ان کو فون آیا، کتنے پہنچ گئے؟ 10 منٹ سے پہنچ رہے لاہور، سامنے لاہور 70 کلومیٹر آ رہا ہے. 15-20 منٹ گزرے، پھر فون آیا، ہاں جی میں اگلی گڈی کی ٹکٹ کران لگا. ہاں کرا بس 5 منٹ آ رہے. اچھا میں اب سوچ رہا ہوں کہ ان کو ٹوکو، پھر میں نے کوئی یار وہ اگلی ٹکٹ ہونے لگی. اچھا وہ پھر اگلی ٹکٹ ہو گئی، پھر آپ فون آیا، ہاں جی اور بس پہنچ گئے، اب نال ہی مڑن لگے ہیں. اچھا ابھی بھی لاہور 30-35. اب جناب اس کے بعد جو اگلی ٹکٹ ہو چکی تھی تو وہ بار بار کالیں آ رہی ہیں، وہ کاٹ رہے ہیں. پھر اب ادھر سے تسی بجی کتنے پہنچ گئے ہو، اگلی گڈی نکلنے لگی، او یار بس پہنچ گئے. اللہ اکبر. میرا خیال ہے کوئی 10 سے زیادہ مرتبہ انہوں نے جھوٹ بولا. پہلے جھوٹ کو پھر بچانے کے، ایک جھوٹ بولنے کے لیے پتہ نہیں ایک جھوٹ کے بعد 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، ایسے کوئی مسئلہ ہو. پہلی دفعہ غلط بات کی، صاف بات کرتے، ڈر رہے تھے کہ بچہ پہلے آ گیا ہے، میں لیٹ ہوں. اصل میں پریشر ہوتا ہے ہمارے اوپر، بیگم کا کئی دفعہ پریشر ہوتا ہے. تو وہ سبزی آپ لے آئے، وہ بھول گیا ہوتا بندہ سبزی لانا، تو پتا ہے وہ گھر والی ناراض ہوگی. ہاں بس سبزی لے رہا ہوں، میں سبزی لے چکا ہوں، لی تو نہیں تھی. کئی دفعہ فون آ رہا ہے ابا جی کا. اچھا وہ اب ہمارے مولوی ماشاءاللہ تعویلات کے ماہر ہیں، وہ بتانا نہیں چاہتے. آئے ہوئے ادھا پلاٹ ہے، ہاں جی کدھر ہیں آپ؟ میں رائیونڈ کی جانب میں ہوں. میں اللہ اکبر، رائیونڈ کی جانب میں ہوں میں. کمال ہے بھائی. نہیں یہ اس میں جھوٹ کا شائبہ ہے. آپ اگلے کو دھوکہ تو دے رہے ہو نا، کیوں کرتے ہیں آپ ایسے؟ سیدھی صاف بات کریں، بالکل صاف بات کریں، سچ صاف بتائیں. میں بھول گیا، مجھے یاد نہیں رہا، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے یاد نہیں رہا، میں یہ کام نہیں کر سکا، آپ کو میں نہیں کر سکتا یہ کام. آپ ہاں صاف بتا دیں اس کو، میں نہیں کر سکتا. آپ کسی پیارے طریقے سے نہ کر دیں، نہ کر دیں، جھوٹ نہ بولیں، لٹکائیں نا. ہم کر رہے ہوتے ہیں. دوسری بات کیا تھی؟ اب بھول گئے نا دوسری بات کیا تھی؟ ثواب ہو، خطا نہ ہو، غلطی نہ ہو، قول سدید میں غلط بات نہ کرو. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اندازے لگا کے. بہت لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اندازے لگا کے غلط بات کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہوا ہوگا، یوں ہی ہوا ہوگا، فلاں نے یہ کر دیا ہوگا. بھائی تمہیں پتہ ہے؟ تمہیں تحقیق ہے؟ نہیں، کچھ پتہ نہیں. گورنمنٹ کے بارے میں، کسی فیصلے کے بارے میں، فلاں کے بارے میں ایسے ہی ہو گیا ہوگا، یہی ہوگا، ہاں یہی خبر چل رہی ہے، نیٹ پہ میں نے دیکھی تھی. کوئی تحقیق نہیں، کچھ نہیں. اور ہم ثواب نہیں، خطا کی بات، احتمالی بات چلا رہے ہیں. تیسری بات، دل لگی اور مذاق نہ ہو، سنجیدہ اور صحیح بات کرو. کیا عجیب وقت آیا ہے، قول سدید کی تو دھجیاں اڑ گئی. خیر مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں نے اپنے شاگردوں کو بتا رہا کہ 2-3 دن پہلے مجھے ایک لفظ نیا پتا چلا، پرینک. میں بڑا اس سے حیران ہوا کہ کیا بلا ہے. تو میں نے کہا جی یہ ہے کسی بندے کو بے وقوف بنانا. اب پتہ نہیں وہ کیسے بناتے ہیں. انہوں نے کہا جی بڑی سائنس ہے اس پہ، لوگ ملین ان کے فالوور ہیں، وہ پرینک بنا کے جو ہے وہ بیچ رہے ہیں اور پیسے کما رہے ہیں. عجیب، یہ بہت ہی بیکار قسم کا یار یہ کام ہے، یہ یوٹیوبروں والا جو کام ہے. شاید کوئی نیک بھی لوگ ہوتے ہوں گے لیکن بڑے عجیب
प्रैंक बनाना, दूसरों के प्रैंक करना, अजीब, अल्लाह अकबर। यानी कि वो अंग्रेज तो पूरे साल में एक दफा वो अप्रैल फूल मनाते थे ना, वो एक साल में सब एक अप्रैल का वाले दिन मजाक करते थे। ये तो इल्ला माशाल्लाह पूरी कौम को दिन रात ही जो है मजाक में और दिल लगी और झूठ में चला रहे हैं। तफसीरात मैं नहीं जानता, मैंने बिल्कुल देखा नहीं है। पिछले कुछ अर्सा पहले मैंने PSL की तफसीरात एक तालिब इल्म से लेकर ना तो बताई थी। अभी मैं तहकीक कर नहीं सका प्रैंक का लुग़वी माना क्या है, इसमें होता क्या है, वक्त नहीं मिला। लेकिन ये इतना मुझे पता लग गया कि ये बड़ी कोई मशहूर चीज है। तो मैं बहुत परेशान हो रहा था। प्रैंक और मीम ये कोई चीज है, ये क्या है, दूसरों का मजाक उड़ाओ, अल्लाह अकबर, है दूसरों का मजाक उड़ाओ। और वो ऐसी ऐसी बेकार किस्म की चीजें जिसमें आपने दूसरों का मजाक उड़ाना है, वो एप्स बनी हुई है। लोग पैसे कमाने के लिए आखिरत तबाह कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए, शोहरत हासिल करने के लिए। और आखिरी बात ये थी कि दिल खराश बात ना करो, किसी की दिल आजारी ना करो। बस एक बात सुन लीजिए, हजरत मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह से किसी ने पूछा कि हक बात कैसे की जाए, हक बात कौले सदीद हक बात है कैसे की जाए, असर नहीं करती। फरमाया हक बात हमेशा असर करती है मगर 3 शर्तें जरूरी हैं। नंबर 1 बात हक हो, नंबर 2 नियत करने वाले की भी हक हो, नियत में फसाद है, बात ने कहा असर करना है, बात तो हक है लेकिन करने वाले की नियत ठीक नहीं है। इब्ने अब्बास बड़ा मशहूर कौल है ना, कलिमतु हक्कुन उरीदा बिहिल बातिल, ऐसे ही कुछ इसमें बोलती ऐसी है, कलिमतु हक्किन उरीदा बिहिल बातिल, बात तो हक है लेकिन जो नियत है, जिस बंदा बात कर रहा है वो खुद इसमें से बातिल चाहता है। और तीसरी बात, तरीका भी हक हो, मेथड हक हो। अभी बात करने का मौका ही नहीं है, बात करने का मौका भी होता है ना, तरीका भी होता है ना। किसी बड़े से बात करनी है तो उससे उसको हक बात भी पहुंचाने का कोई तरीका होगा ना। किसी छोटे से बात करनी है तो उसको हक बात समझाने का और तरीका होगा। हुक्मरान से बात करनी है तो अलहदा तरीका होगा, रिश्तेदार से बात करनी है तो अलहदा तरीका होगा। तो बात हक हो, करने वाले की नियत हक हो और तरीका भी हक इख्तियार करे। फरमाया लाजमी तौर पर यह हक बात असर करेगी। अब हम इन तीनों चीजों से गाफिल हैं, हम फिर दिल खराश बातें करते हैं, अपनी तरफ से हम हक बयान कर रहे होते हैं, अगले बंदे की दिल आजारी कर देते हैं। ऐसे नहीं करना होता। तो ये कौले सदीद जो है, जिसकी तशरीह में वक्त सारा खत्म हो गया हमारे बयान का, ये कौले सदीद ये वो चीज है जिसको हम इख्तियार कर ले जिंदगी में, एहतमाम के साथ इसकी मश्क करें। मुझे भी बहुत ज्यादा इसकी मश्क की जरूरत है। मश्क करें इस कौले सदीद की, तो क्या होगा, हमारा दिल सीधा हो जाएगा। और दिल जब सीधा हो गया ना, तो मैंने पूरी बयानी सी बात पे किया, तो ईमान हमारा बच जाएगा। और यकीन कीजिए कि हमारी आखिरत बन जाएगी, क्योंकि आखिरत का ताल्लुक ही सारा दिल के साथ। तो इत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। दूसरी बात भी बता देता हूं, वहां पे भी बड़ी अजीब एक नुक्ता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालो तकवा करो, सच्चों के साथ रहा करो। ये नहीं कहा कूनू मअल मोमिनीन, कूनू मअल मुत्तकीन, कूनू मअल फुक़हा, कूनू मअल मुहद्दिसीन, नहीं, कूनू मअस-सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। क्या इस सोहबत का असर होगा? सच्चे जो सीधी कौले सदीद बात करते हैं, जो अंदर बाहर से सच्चे हैं, तुम उनके साथ रहोगे, तुम भी सच्चे बन जाओगे, तुम्हारी जुबान भी सीधी हो जाएगी, तुम्हारा दीन, तुम्हारा दिल सीधा हो जाएगा, तुम्हारा दीन बन जाएगा, तुम्हारी आखिरत बन जाएगी। तो गोया के आज हमें अपनी जुबान पर गौर करना है, और कौले सदीद पे इसको लेकर आना है, और अपने दिल पर मेहनत करनी है। जिक्र के जरिए से, गुनाहों से बचने के जरिए से दिलों की मेहनत में लगना है। कुरान और हदीस के इल्म से इंसान के दिल को फायदा होता है। दिलों की मेहनत में लगे, जो और चीजें जिससे दिल बनता है, और जुबान को लिहाज से, एहतियात से करें। एक बात याद रखें,
آج بھی ایک صاحب بہت بڑا اپنا گھریلو مسئلہ لے کر آئے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ میں نے اپنی بیوی سے پاؤں پکڑ کے معافی مانگی ہے لیکن وہ جا چکی ہے۔ تو میں نے کہا جناب مسئلہ یہ ہے کہ جراحات السنان لہت تیام وما یلتام ما جرح اللسان، تلواروں کے زخم بھر جاتے ہیں، دلوں کے زخم نہیں بھرتے۔ آپ نے پہلے جو زخم لگا دیے ہیں وہ اتنے گہرے ہیں کہ آپ پاؤں پکڑ کے بھی معافی مانگے تو وہ دل سے وہ زخم نہیں جاتے۔ تو زبان کی بات بڑی عجیب ہے، انسان کو اندر تک زخمی کرتی ہے، تلوار سے زیادہ زخم پہنچاتی ہے۔ ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں لے آئیں، کنٹرول میں لیں اپنی زبان کو۔ اور کل مجھے ایک طالب علم نے میسج کیا تھا، وقت نہیں ہونا ہوگا اس میسج کا جواب سناتا، اس نے مجھے کہا کہ مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ مجھے کوئی حل بتا دیجئے۔ میں نے کہا غصہ تو آنا مرد ہونے کی علامت ہے، انسان کو غصہ آتا ہے، گدھے کو غصہ نہیں آتا، لیکن مومن ہونے کی علامت یہ ہے کہ غصہ آنے کے بعد اس کو پیتا ہے اور زبان کو قابو میں رکھتا ہے۔ غصہ آتا ہے کوئی بات نہیں، زبان کو قابو میں رکھنے کی ایک مشق بتا دیتا ہوں۔ 1 مہینے تک میں نے اس بچے کو کہا تم نے یہ مشق کرنی ہے اور تم مجھے رپورٹ دینی ہے۔ کیا؟ سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا شروع کر دینا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان 11 مرتبہ 21 مرتبہ 33 مرتبہ پڑھ لو۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ وہاں سے اٹھ جانا ہے اس جگہ سے جہاں پہ آپ کو غصہ آیا ہوا ہے۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے وضو کرنا ہے یا پانی پینا ہے۔ اب جو بندہ غصے میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار وہ اس کو تو اس وقت مت ماری ہوئی سمجھ ہی نہیں نہ آ رہی ہوتی کہ وہ اٹھ کے وضو کرے لیکن یہ کرنے کا یہ پریکٹس کرنی ہے۔ میں نے اس بچے کے ذمہ لگا، میں نے کہا بیٹا آپ نے یہ پریکٹس کرنی ہے، 1 مہینہ آپ نے یہ پریکٹس کر لی نا تو آپ غصے پہ قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور مجھے آپ بتائیں گے۔ یہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے، میں نے کہا سائیکل چلانے کی بھی پریکٹس کرنی پڑتی ہے، گاڑی چلانے کی بھی پریکٹس کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیسے بندہ گیئر بدل ہی جاتا ہے، کبھی گیئر دیکھیں آپ نے موٹر سائیکل پہ بندہ کک گیئر بدل ہی جاتا ہے، پیر سے ہی بدل جاتا ہے، پریکٹس ہوتی ہے اس کی، کبھی بھی پتہ نہیں چلتا کتنے ہم گیئر بدل دیتے ہیں۔ سائیکل چلاتے ہوئے بندہ پیدل چلا ہی جا رہا ہوتا ہے، غصہ بھی برداشت کرنے کی پریکٹس ہوتی ہے نا، یہ پریکٹس ہے غصہ برداشت کرنے کی، یہ کر کے دیکھیے آپ، کیونکہ سارا مسئلہ غصے میں زبان کے قول کا ہے، زبان کی بات کا ہے۔ اللہ تعالی ہماری زبانوں کو سدید فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی سمجھ دے کہ ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھا کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔